This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। बड़े इम्पोर्टेंट मौजू पर आज गुफ्तगू करने चले हैं, इसलिए कि आज का मौजू हमारा हर मौजू की इब्तिदा है। बुनियादी तौर पर तो ये प्रोग्राम कारोबारी है, यकीन आज भी कारोबार के उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन कारोबार के उमूर के लिए क्या चीज़ प्री रिक्विज़िट है। प्री रिक्विज़िट ये है कि इसकी एंट्री की हम तैयारी करें। एंट्री की तैयारी कौन करे, कौन कराएगा, कौन से लोग करेंगे और उस तैयारी में क्या कुछ शामिल होता है। अगर हम एक तरफ पाकिस्तान को देखें तो कोई वजह हम अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए कि हम कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमारे इस खित्ते को इतनी दौलत से माला माल किया है कि हम सजदे से उठे नहीं, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जितनी देन अल्लाह की ज़ात की पाकिस्तान के ऊपर है। 4 मौसम हैं, ज़मीन ज़रख़ेज़ है, मौसम बेहतरीन है, ज़रई अजनास की पैदावार के लिए बहुत मुनासिब है, हर किस्म की पैदावार है। गो के इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नज़र आती है छोटी सी एक कुटिया, कि इतने छोटे से हमारे एक हिस्से में अल्लाह ताला ने दुनिया भर की दौलत समेटी है। अब इस दौलत का इस्तेमाल अल्लाह ताला हमको कहता है कि तुम ज़राए तलाश करो और मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। जिस तरह एक कमर्शियल टर्म में कहते हैं ना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि अंडर यूटिलाइज ना रहे। अब ये हमारा आपका काम है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का सही तरह से इस्तेमाल करें। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक यूथ एंड अपॉर्चुनिटीज़, एक नाम बहुत उभरता हुआ नज़र आ रहा है सोशल मीडिया में और नौजवानों की क़यादत में। आपसे इनका तारुफ़ करा दें। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मीर मोहम्मद अली साहब। मीर मोहम्मद अली साहब चेयरमैन हैं माइंड एंड मार्केट्स। सर, आपका नाम बहुत नौजवान नस्ल में नहीं, हमारी नस्ल में भी आपका नाम बहुत मशहूर है। नवाज़िश उसके इसलिए कि अगर आप नौजवानों को सही सिमत में रहनुमाई कर रहे हैं तो नौजवानों में हमारे बच्चे भी शामिल हैं जिनको आपसे गाइडेंस मिल रही है। तो फिर कारोबारी अमूर, फिर स्टॉक मार्केट। तो सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपने तारुफ़ी कलमात में कहा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार इनामात से नवाजा है। सबसे बड़ा इनाम तो यहाँ की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत है। कहते हैं कि 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। तो इस हिसाब से अपने नौजवानों का टैलेंट देखते हुए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल सिनेरियो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नज़र आता है। बेशक। तो इसके बारे में आप ये मुझे बताइए, आज की यूथ, आज का तालिब इल्म को हमने आगे की भागदौड़ देनी है। मैं तो एतराफ़ कर रहा हूँ हमारी नस्ल ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत कुछ दिया नई नस्ल की सूरत में। आपके कमेंट्स। देखिए, सब कुछ है, आपने सब कुछ गिनवाया क्या क्या है हमारे पास, मगर एक चीज़ की कमी है, वो है पॉजिटिविटी। ओह यस। ये पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है कि जैसे आपके पास बेहतरीन गाड़ी है, फरारी है, बेहतरीन इंजन है, हर गाड़ी से ज़्यादा रेस में जीत सकती है, मगर पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल जो है वो पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी के बग़ैर आपकी स्किल जंग खा जाती है। पॉजिटिविटी के बग़ैर आपके इरादे टूट जाते हैं। हमारे यहाँ ये शाम के टीवी प्रोग्राम्स और सियासत यूनिवर्सिटीज़ में लाई जाने के बाद हमारे बच्चों की विल को तोड़कर पॉलिटिकल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है।
किसी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में यूथ इज़ नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, यूथ में बी इन्वॉल्व इन वोटिंग. वोटिंग एंड पॉलिटिक्स है 2 डिफरेंट थिंग. तो सब में पहले तो ये ख़त्म किया जाए. दूसरा, हमारे बच्चों को देखिए, दूसरी फ़िज़ा क्या है कि जब तक आप बैचलर्स या मास्टर्स नहीं कर लेंगे आप जॉब नहीं कर सकते. हमें माँ बाप से भी कुछ बातें करनी चाहिए यकीनन कि आप अपने बच्चों को घर में किस तरीके से पालते पोसते हैं. अगर आप ये कहते हैं कि बच्चा पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता, मेरी अना से नीचे है, मेरे रुतबे से नीचे है, ये गलत है. देखिए, बच्चे को पार्ट टाइम जॉब करने दीजिए, अगर मिलती है, यहाँ कम है पार्ट टाइम जॉब्स, मगर मिल जाती हैं, करने दें. हमारे यहाँ यही यूथ जो 60% 30 से कम है, अल्लाह ना करे कि 25-20 साल के बाद इससे बड़ा बोझ नहीं होगा अगर कि इन्हें जॉब्स नहीं दी गई, अगर इन्हें स्किल डेवलपमेंट नहीं कराई गई. सीपैक आ रहा है. अब होगा ये कि अभी से नेगेटिव बातें शुरू हो गई हैं सीपैक के खिलाफ, ठीक है ना. नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है. और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतने नादान दोस्त हैं, खुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ ना एथिक्स चाहिए होती है, ना नॉलेज चाहिए होता है, सिर्फ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है. आपको अपने आप को चेक करना पड़ता है कि जो मैं लिख रहा हूँ या कह रहा हूँ उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. हर एक ने लिखना शुरू कर दिया, हम गुलामी में जा रहे हैं, हम ये हो रहे हैं. इनमें से किसी को ये नहीं पता कि दुनिया का हर मुल्क फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ग्रो हुआ है. क्या आया कि वो हर मुल्क गुलाम बन चुका है? नहीं. होगा ये कि अगर स्किल डेवलपमेंट अब अपनी यूथ की नहीं करेंगे, और चाइना से और रशिया से और दूसरे ममालिक से $600 बिलियन भी आ गया, वो $600 बिलियन प्रोटेक्ट होना पड़ेगा ना. उस $600 बिलियन अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो वो सब में पहले पाकिस्तान से लेबर को और मैनेजमेंट को ढूंढेगा, क्योंकि उसके लिए फीजिबल नहीं है कि शंघाई से लाकर उनको यहाँ रखे, तनख्वाहें दे, सब कुछ करे. अगर हमारे यहाँ वो टैलेंट नहीं, ट्रेंड टैलेंट इज रॉ, स्किल के साथ जब वो डेवलप होता है तो दैट बिकम्स वायबल टैलेंट. तो जब तक हम स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में नीचे से ब्लू कॉलर से लेकर वाइट कॉलर तक, वाइट कॉलर यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक कोई यूनिवर्सिटी की पाकिस्तान की ऐसी नहीं है जो चाइनीज़ कल्चरल इकोनॉमी पढ़ा रही हो. एक कोर्स शुरू कर दें. कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडरिन सिंपल से सिखा रही हो. सर ये शुरुआत हो गई है वैसे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. टेफ्टा ने की है पंजाब में, जी नहीं, कराची में भी हो चुकी है. कराची में हो, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं तो कहता हूँ इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. हमें तो बस यूथ को मौके फराहम करने हैं, वरना ये होगा कि गाड़ी मर्सिडीज़ गराज में खड़ी है और ज़िंदगी भर ये कहते रहे कि हमारे यहाँ मर्सिडीज़ है, हमारे यहाँ मर्सिडीज़ है, और चलाना नहीं सीखी. अच्छा, क्या अलमिया होगा वो. बिल्कुल. कि जी 60% से ज़्यादा यूथ हमारी 30 साल की कम उम्र में है, मगर उससे हम डेवलप नहीं कर. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. अच्छा, यूथ को डेवलप करने के लिए अब आप ये, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब हमें व्हाट डू वी नीड टू डू, कि अगर हम ये बात करें कि इनको हमने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तालीम देनी है और हमने उनको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसमें हम फैसिलिटेट करें. ये हमारी एलीट मेंटालिटी है कि हम ये समझते, जैसे मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं. जी, उस ज़माने का था कि वो चाहते थे. जी. आपके साथ भी यही हुआ होगा. देखिए, बिल्कुल. अब हम अगर ये कहें ना कि हम बच्चों को कहें कहाँ जाना है, नहीं, हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएं, बस दिखा दें. एजुकेशन में प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट में भी वो चूज़ करें. हम ये ना चूज करें कि जी ये फील्ड आगे चल के नहीं, हम तो आइडेंटिफाई करके उनको बताएं. 6 चीजें आइडेंटिफाई कर दें, 8 चीजें आइडेंटिफाई कर दें. देखिए, इंजीनियरिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, सिविल, मैकेनिकल, एवरीथिंग एल्स. शिपिंग में बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी. मर्चेंट नेवी में भी निकलेंगी, डॉकयार्ड पे भी निकलेंगी, मरीन इंजीनियरिंग में भी निकलेंगी. 120 बर्थ्स का ग्वादर जब कंप्लीट होगा, 120 शिप्स एट अ टाइम लगा करेंगे. जबल अली में 67 लगते हैं मैक्सिमम, उसने खित्ते की शक्ल बदल दी. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेइंतहा निकलेंगी अपॉर्चुनिटीज़. 3600 कंटेनर एक दिन के निकला करेंगे.
3600 کنٹینر ایک دن کے نکلا کریں گے. ایک دن کے 3600 کنٹینرز ایک دن کے نکلے, جو کہ اور زیادہ بھی ہو جائیں گے. بالکل. تو 3600 کنٹینرز کے لیے ٹرانسپورٹیشن, اچھا ہیلتھ میں بے انتہا. پھر یقیناً جب انسانوں کی تعداد بڑھے گی تو پھر ہر شعبے میں ہوگا, ٹریڈ بڑھے گا, دیکھیں لوکل ٹریڈ بڑھے گا, ٹورزم بڑھے گا, ہر چیز. ایگزیکٹلی. تو اپرچونٹیز تو کامن سینس سے آپ کو نظر آ جائیں گی. اب آپ کا کس چیز کے اندر رجحان ہے, بچے کا, آپ کا مطلب بچے کا جس چیز میں رجحان ہے اس چیز میں جائیے, اور یہ سوچ کے جائیے کہ منزل مشکل ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اصل چیز بچوں کو یہ بتانا ہے, ہو کیا رہا ہے, ہم اتنی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں فیوچر کی کہ بچہ سمجھتا ہے کہ اوہ اتنا سہل ہے میرے لیے, یہاں سے اٹھوں گا, ڈگری لوں گا, جاب کروں گا, گھر بناؤں گا, ریٹائر ہو جاؤں گا, اور زندگی اس طرح تو زندگی گزرتی نہیں. انہیں ہمیں یہ سکھانا ہے کہ مشکلات آئیں گی, ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں, گھبرائیے گا مت, ملک کی برائی مت سنیے گا. ملک کی برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ملک کی برائی سنیے گا بھی نہیں. اور یہ جو آج کل نئی چیز نکلی ہے نا, دس از کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. کرٹیسزم از نیور کنسٹرکٹیو. کرٹیسزم ہیز نیور کنسٹرکٹیڈ اینی تھنگ پازیٹیو ان لائف. مطلب لوگ لائم لائٹ میں آنے کے لیے وہی پرانی گھسی پیٹی چیزیں سے خود اس کا مطلب نہیں پتا, فوج کو برا کہہ رہے ہیں, کبھی حکومت کو برا کہہ رہے ہیں, کبھی پاکستان کو برا کہہ رہے ہیں. برا کہنے والوں کا دماغ برا پیدا کرتا ہے, اچھا سوچنے والوں کا دماغ اچھی چیزیں پیدا کرتا ہے. سلوشنز دیجئے. پھر سوشل میڈیا پہ تو ایک آپ کا بڑا تہلکہ مچا تھا جس میں پاکستان کو برا کہنے والے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظار ہی کرتے رہے آپ, پر وہ خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے. وہ مٹ گئے. دیکھیے نا, میں تو جو میں نے ویڈیو بنایا تھا جو وائرل ہوا تھا, وہ میں بچپن سے سنے جا رہا ہوں, پاکستان از اباؤٹ ٹو کولیپس. ہاؤ از پاکستان گوئنگ ٹو کولیپس؟ 18 ممالک کولیپس ہو گئے میری 50 سال کی زندگی میں, سارے کے سارے میرے آنکھوں کے سامنے. پاکستان کیپ گروئنگ. جی ہاں سلو گروتھ ہوئی ہے, ہاں پرابلم ہوئے, ہاں ہمیں ٹیررزم کا بہت نقصان ہوا ہے, ہاں نیپوٹزم ہے, ہاں کرپشن ہے, مگر آر وی گروئنگ ڈسپائٹ آف آل دس؟ یا استغفر اللہ, وی ہیو بیکم سیریا یا عراق. وی ہیو ناٹ بیکم سیریا, عراق, یمن, کانگو, لائبیریا, میں 20 ممالک کے نام لے سکتا ہوں. ہو کیا گیا ہے کہ کنویں کے مڈیر جو ہوتے ہیں نا, مینڈک جو ہوتے ہیں نا مڈیر پہ بیٹھے ہوئے, کہ صرف یہیں دیکھ کے اپنا تجزیہ کر رہے ہیں. پوری دنیا کو دیکھیے, شکر ادا کیجئے, آپ کا اپنا ملک ہے. I've been to 62 countries in my life, I've lived in 5. تو جب میں تجزیہ دیتا ہوں, میں جب کہتا ہوں الحمدللہ I'm in پاکستان, میں کسی بنا کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اپنے ملک میں بہت اچھائیاں ہیں. آپ ایک سفید گاڑی روز ڈھونڈیے صبح نکل کے گھر سے, جس طرف دیکھیں گے 2 دن کے بعد آپ کی آنکھوں کو عادت ہو جائے گی, صرف سفید گاڑیاں ہی نظر آنے لگیں گی. کالی ڈھونڈیے, کالی نظر آنے لگیں گی 2 دن کے بعد. یہی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی میں فرق ہے. آپ پازیٹیو چیز ڈھونڈنے کے لیے صبح سے گھر سے نکلیں گے نا پاکستان میں, ہر جگہ چھوٹی چھوٹی پازیٹیوٹی نظر آئے گی. نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے, نیگیٹیوٹی نظر آئے گی. تو سر ایک مجھے بات بتائیے کہ یہ اگر ہم اس نیگیٹیوٹی کو کم کرنا چاہیں یوتھ میں, ہماری یہ اکیڈمک انڈسٹری کا کیا رول ہے؟ دیکھیے سب میں پہلے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کوئی کورسز ہی نہیں ہیں پاکستان میں. جی وہ ہونے چاہیے. جی نہیں ہے تو میں تنقید نہیں کر رہا, نہیں ہے کرا دیجئے. آپ موٹیویشن کے سیمینار کرائے جاتے ہیں, مگر ان ایک چیز میں آپ کو سوری قطع کلامی کر رہا ہوں, میں اس یونیورسٹی کا نام نہیں لے رہا, برانڈنگ ہو جائے گی, لیکن آپ ڈھونڈیں تو میرا تعلق اسی یونیورسٹی سے ہے جس یونیورسٹی نے چائنیز لینگویج کا بھی کورس شروع کیا ہے یہاں پر. فیوچر پہ کہتا ہوں گرینچ یونیورسٹی, مطلب اس میں تو وہ فیوچر پہ نظر ہے. اور پھر پرسنالٹی گرومنگ, پبلک سپیکنگ, اندر سے ٹیلنٹ کو نکال کے, مطلب جو بچے تھوڑے سے سلو لرنر ہیں, یعنی ذہنی طور پر تھوڑے سے کمزور ہیں, وہ بچے آج 1000 کے مجمع میں کھڑے رہ کے ڈنکے کی چوٹ پر آئنسٹائن واز ڈسلیکسک. جی پوری دنیا کو پتا نہیں ہے یہ بات. ڈسلیکسک پڑھ نہیں سکتا تھا, اس کا علاج کروایا, صحیح کیا گیا. تو یہ تو ایسٹس ہیں ہمارے بچے. میں ہیومن ڈیولپمنٹ
पर्सनल डेवलपमेंट की बात नहीं सिर्फ ग्रूमिंग की कर रहा, मैं मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। एक आध कोर्स, रेजिलियंस, टेनासिटी, थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उस पर भी एक कोर्स होना चाहिए। देखिए, इसलिए कि हमारे यहाँ टैलेंट का फुकदान नहीं है, हमारे यहाँ उम्मीद का फुकदान है। उम्मीद का फुकदान है जी, दुरुस्त कहा आपने। बस उम्मीद का है, और उम्मीद के बगैर तो अल्लाह भी बंदे से नाराज़ हो जाता है, क्योंकि हमारी तो सारी उम्मीदें उसी से लगी हैं, तभी तो मोहताज हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। जिसकी उम्मीद ना लगी हो वो इंसान ही नहीं रहा। बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये बताइए कि नौजवान आज का और पाकिस्तान कल का, तो कल की रिक्वायरमेंट्स हमने तलाश करनी है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करनी है। निकाल दें सीपैक को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, ठीक है ना। अब गैर सीपैक की बात करते हैं, खुदा न करे ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में सीपैक के अलावा कुछ नहीं है, देखिए सीपैक को निकाल दें। हमारे यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, अटलांटिक के उस तरफ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ ग्रोथ तकरीबन नील पे आ गई है, इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट नेगेटिव में जाने वाला है। साउथ अमेरिका में इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं। यूरोप 13 ट्रिलियन यूरोस का डेट आ गया है, ग्रीस, पोर्टुगल, स्पेन। अब सारी डेवलपमेंट किस तरफ हो रही है? ऑन दिस साइड ऑफ अटलांटिक एंड वेरी फार फ्रॉम अटलांटिक इट इज कमिंग टू चाइना, ईरान, CIS की 12, 14, 17 कंट्रीज, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आया इसका मतलब यह है कि ये सारे ममालिक आसमान की बुलंदियों पे जाएंगे, नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए जिसने देख के उसको ग्रैब किया। एशिया पैसिफिक है, तो मेरे ख्याल में अगले 20 से 25 साल, देखिए 2025 तक चाइनीज़ इकोनॉमी विल सरपास अमेरिकन इकोनॉमी जी, दैट इज़ नॉट अ जोक। हम बॉर्डर, हम कनाडा हैं चाइना के। अच्छा, मजाकन मिसाल दे रहा हूं कि अमेरिका के साथ कनाडा लगा हुआ है ना। कनाडा में क्या है, कनाडा की इकोनॉमी इसीलिए सब में ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, इज बिकॉज नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था। तो हम चाइना के बराबर हैं। हमारे लैंड कनेक्शंस इतने ममालिक से हैं जो शाज़ो नादिर किसी ममालिक के साथ होते। तो सर इसमें अगर ये जो आप बता रहे हैं, मैं इस बारे में बड़ा ये गौर करता हूँ कि अगर हम देखें, मैं दोबारा सीपैक पर आ रहा हूँ कि हम अफगानिस्तान की ट्रांजिट रेट करते हैं, ठीक है ना, और एक हमारा एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग है। तो अगर हम इस नए पोर्ट के डेवलपमेंट के बाद अगर हम अपनी ट्रांजिट रेट फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड करें सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ, होंगे ना, वो बिल्कुल होंगी। ये $2.5 ट्रिलियन की ट्रेड इकोनॉमी होगी जी, $2.5 ट्रिलियन की, जब ये सारे ममालिक लैंड से कनेक्ट हो, ट्रेड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जो सारी ट्रेड करेंगे CIS कंट्रीज से होगा। देखिए यहाँ से पूरी CIS कंट्रीज मिल गई, यहाँ से चाइना मिल गया। चाइना ने ईरान के साथ $626 बिलियन का 20 ईयर ट्रेड एग्रीमेंट किया थ्रू OBOR, वन बेल्ट वन रोड। यहाँ से टर्की आ गया, टर्की से हमें एक्सेस मिल गया यूरोपियन यूनियन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सीपैक को हटा के भी आप देखिए पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ रही है। टेररिज्म वी हैव ऑलमोस्ट बीटन, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, मैं अभी पेशावर से आ रहा हूँ जी, 16 साल के बाद गया था, इतना मज़ा है मुझे पेशावर। मैं समझ रहा था कि हम कराची वाले हैं ना, हम सोचते हैं कि 50 गनमैन लिए नकाब ढाटा बांधे हुए लोग पेशावर में घूम, अरे इतनी सुकून की जगह, इतने खूबसूरत लोग, अंदर की बात कर रहा हूँ खूबसूरती की, इतने खूबसूरत लोग। मैं पूरा पाकिस्तान घूमता रहता हूँ। तो मैं कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। जहाँ टेररिज्म ख़त्म होती है, बहुत कम ममालिक ने टेररिज्म को बीट किया है। ये तो हम पर अल्लाह और उसके रसूल का सदका है और कुछ नहीं है कि हमने ये टेररिज्म बीट की है। तो अब जब टेररिज्म हट गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू हो गई। अब इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी हमारे यहाँ, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, हमारे पास उस एजुकेशन को लगाने की ज़रूरत है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी कॉरपोरेट लिएज़ॉन स्टूडेंट बॉडीज़ के साथ ये बेइंतहा ज़रूरी है। और ये CSR के थ्रू ना किया जाए, ये एज ओनरशिप के थ्रू किया जाए कि जी आप गवर्नमेंट की तरफ ना देखें जॉब्स क्रिएट करने के लिए। गवर्नमेंट सिर्फ फ़िज़ा पैदा कर सकती है,
ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی گورنمنٹ کی نوکری کرنا چاہتا ہے کیونکہ موسٹلی اس لیزی نوکری سوری ٹو سے دیٹ آئی بلانگ ٹو نو پارٹیز آل سیدھا صبح 11 بجے گئے 2 بجے آ گئے 30,000 روپے کی تنخواہ ہے 30 لاکھ روپے بن گئے سائٹ پہ ہمارے یہاں کارپوریٹ سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کو اور جابز کریٹ اور اس کے لیے فضا صحیح کرنی چاہیے ٹیکسز لوور کیے جائیں کارپوریٹ ٹیکسز لوور کیے جائیں کس طریقے سے اور انٹرپرینیورشپ ڈیولپ کر سکتے ہیں کارپوریٹ ٹیکسز لوور کریں سب میں پہلے تو دیکھیں اسپر کرنا ہے اکانومی کو تو آپ کارپوریشنز کو آپ 80 لاکھ دکان والوں پہ سے ٹیکس نہیں لے رہے جس نے اپنی کمپنی کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ کروا دی اور اپنی کتاب کو سفید کر دیا بلیک اینڈ وائٹ آپ کو دکھا دیا سب میں پہلے اس سے لے لیا آپ نے سب میں زیادہ غلط ہے یہ بالکل بھئی جو ایک عام چھوٹی دکانیں ہیں اسمال ٹو میڈیم بزنسز ہیں وہ 2-2 3-3 4-4 بکس لے کے چل رہے ہیں بکس ہی نہیں لے کے چل رہے کیش لے کے گنتی کر کے چل رہے ہیں رات کے ٹائم گلک میں جو کہا جاتا تھا نا ایرانی ہوٹل ہوا کرتے تھے ہمارے زمانے میں وہ ایسے چینج سے کھیلتا ہوا بیٹھا رہتا تھا سیٹھ صاحب تو آپ پنشنگ اکانومی بنا رہے ہیں پنشنگ مطلب جو ایمانداری کی طرف گیا اس کو آپ پنش کر رہے ہیں اور جو چھپائے اپنے ٹیکسز اس کو آپ فروخت کر رہے ہیں تو آپ میرے خیال میں کارپوریشنز کے ٹیکسز کو تھوڑا سا لوور کیا جائے ٹیکس ہالیڈے دے دیا جائے اگر پرماننٹلی لوور نہیں کرتے اور یہ جب ٹیکس ہالیڈیز دیں گے اکنامک زونز باہر والوں کو تو ہم اکنامک زون بنا کے ٹیکس ہالیڈیز دے رہے ہیں پاکستانی کمپنیز کو جو سٹی میں کام کر رہی ہیں جہاں 20 ملین لوگوں کی پاپولیشن ہے وہ اٹھ کے گوادر تو نہیں اس سلسلے میں بات چیت اور بھی کرنا چاہوں گا آپ سے یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں جناب میر محمد علی صاحب کی آپ چیئرمین ہیں مائنڈ اینڈ مارکیٹس کے تو ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین پروگرام لائیو وائر اینڈ فوکس میں دوبارہ خوش آمدید ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے جناب میر محمد علی خان صاحب سے آپ چیئرمین ہیں مائنڈ اینڈ مارکیٹس کے محمد علی صاحب ایک چیز میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ نوجوانوں میں ایک فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے میرا بھی تعلق تدریسی شعبے سے ہے میں بھی نوجوانوں کے سامنے آپ تو گھرے ہوئے ہیں صبح سے شام تک جی صبح سے شام تک نوجوانوں کے درمیانی گھرا ہوا رہتا ہوں یہ ان کی سوچ اور ان کی بات چیت میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں دیکھیں کس چیز کی وجہ سے دیکھیں ہم سے نوجوان جب یہ پوچھتا ہے دیکھیں اب ہم اسائنمنٹس دیتے ہیں ان کو ہم ان کو ریسرچ کام کرنے کو دیتے ہیں اب بھی میرے سامنے ایک اگر 20 سال کا طالب علم مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جب ہم نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کرنے والوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آیا تو نوجوان لڑکا پوچھتا ہے تو کوئی میں خوش نہیں ہوا کہ کیوں خوش نہیں ہوئے کہتے ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس سیکٹر میں آنا چاہیے اس سیکٹر میں نہیں آیا ہاں کیا خوبصورت بات کی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کیوں تو کہتے ہیں کہ سر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں آنا چاہیے کہ جو خود آپ کی ارننگ کا سورس بنے اس میں سے پھر وہ پروفٹ ریپیٹیشن کرے دیکھیں اس میں جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں موبائل فون کمپنیز ہیں ایک بنڈل لے لو سر 18 کروڑ کی آفیشیل آبادی میں 15 کروڑ موبائل فون استعمال ہوتے ہیں 5 کمپنیز ہیں ڈیوائڈ کر لیں 3 کروڑ سب کے 5 10 پیکیجز ہوتے ہیں صبح ایک نمبر ڈائل کرو 10 روپے کٹ گئے آپ کے سارا دن اسی نیٹ ورک میں آپ مفت میں کال کرتے رہے تو اگر ایک نیٹ ورک کے آدھے لوگ یعنی 1.5 کروڑ لوگ اگر وہ پیکیج لیتے ہیں تو 15 کروڑ کا تو ان کا صرف ایک بنڈل آؤٹ آف سو مینی ایک ہوتا ہے تو 15 کروڑ تو ایک بنڈل میں کماتا ہے 5 کمپنیز مل کے کماتی ہیں تو کتنا اور پھر وہ 100% پروفٹ ریپیٹریبل یعنی 10,000 روپے لگائے 10,000 روپے لے کے چلے گئے 10,000 روپے کا اگر انویسٹمنٹ کیا تو 2 لاکھ روپے لے کے چلے گئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2 قسم کے ہونے چاہیے پاکستان کے اندر ایک تو وہ ہونے چاہیے جو انڈیجنس نیڈ کی بنا پر گورنمنٹ جیسے ہیلتھ سیکٹر ہو گیا ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سیکٹر ہو گیا اس میں دیکھیے آپ زبردستی نہیں کر سکتے باہر والے کو کہ آپ صرف اس چیز میں لگائیں مگر آپ اس کو ٹنل میں لا کے
اپنے میدان میں کھلا سکتے ہیں. کیسے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری جگہ آپ کو ٹیکس ہالیڈے ابھی نہیں ملے گا. یہ 4 فیلڈز ہیں, اس میں آپ کریں گے تو آپ کو 25 سال کا ٹیکس ہالیڈے ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے. دوسری چیز بہت امپورٹنٹ جو ہے, بہت سے ممالک میں ایسے ہوتا ہے, بہت سے ممالک میں ہوتا ہے, ہر جگہ نہیں ہوتا, کہ آپ کو لوکل پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے ایٹ لیسٹ ان پرسنٹیج. جی اوکے, فار سرٹن سینسٹیو انڈسٹریز, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں جو باہر والا لا رہا ہے, تاکہ کل کو وہ پیک اپ کر کے نہ چلا جائے. دوسری چیز, اپنے ملک کے آدمی کا ہاتھ تھوڑا سا بھاری رہے. آپ جی سی سی چلے جائیے, کہیں پر آپ ملیشیا چلے جائیے, کہیں پر چلے جائیے, بہت سے ممالک ہیں. چائنا میں آپ ہر جگہ شیئرز میں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے, اے بی شیئرز ہیں وہاں پر کہ فارنرز چیز میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم کیا ہو جاتا ہے کہ ہم پھولوں کا ہار پہنا کے باہر والوں کو لے کر آتے ہیں اور ناراض ہو کے جوتوں کا ہار پہنا کے ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں. تو اس دفعہ ایسا کرنا چاہیے ہمیں کہ پھولوں کا ہار پہنا کر لائیں اور پھولوں کا ہار ہی پہنا کے جب وہ جانا چاہے, مگر اس کے لیے ہمیں اپنی عقل بھی یوز کرنی پڑے گی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پروموٹ کرے سافٹ پریشر کے تھرو جو انڈسٹریز کو. ٹورزم انڈسٹری ہے پاکستان میں, جی مری ہوئی ہے بالکل. اب لوگ کہتے ہیں, ایک دفعہ میرا ایران جانا ہوا تو ایران میں سب کہہ رہے تھے کہ واہ کیا خوبصورت ہے ان کا نارتھ, کیا خوبصورت ہے. چلو میں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں, بخدا یہ کہ ہاں خوبصورت ہے, مگر اگر ایران کے نارتھ کو پاکستان کے نارتھ کے ساتھ رکھا جائے نا تو سوزوکی اور مرسیڈیز کو ساتھ رکھا جا رہا ہے. ہم مرسیڈیز ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں سلی سی, کہ آپ سوئٹزرلینڈ کی باتیں کرتے, ٹورزم کی انڈسٹری میں اتنی زیادہ گنجائش ہے. انفراسٹرکچر ہمارا بہترین ہوتا جا رہا ہے. ٹورزم کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایک تو روڈ چاہیے ہوتی ہے, ایئرپورٹ چاہیے ہوتی ہیں, اب ہوٹلز چاہیے ہوں گے, اب ٹورنگ کمپنیز چاہیے ہوں گی. ہم بلینز آف ڈالرز فرام اے ڈیزرٹ ٹو گوادر ڈیپ سی ڈائیونگ ٹو ماؤنٹین ہائکنگ, ایک ہی سال کے اندر ہر سیزن میں ہم بالکل کما سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسکیئنگ, جی مالم جبہ, ٹورزم کی انڈسٹری ہو گئی. بہت سی ایسی انڈسٹریز ہیں جس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس کروائے, اور یہ کہ صرف اس چیز میں ہوگی. سر دیکھیں, ٹورزم کا آپ نے نام لیا, یہ میری ایک دکھتی رگ ہے کہ میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹنگ. جی جی پتہ ہے. اب محمد علی صاحب, ہم تو ٹورزم کی مارکیٹنگ کو جانتے ہی نہیں ہے, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹورزم کی مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے. ملٹی بلین ڈالر ہم یہ سمجھتے ہیں ٹورزم کو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مری, کاغان, ناران, سوات یہ ٹورزم ہے, یہ خوبصورت جگہ ہے. سر سارا سوئٹزرلینڈ مری کی طرح ہے. میں جرمنی کے ریور رائن میں اوپر بالکل ہمبرگ سے لے کے نیچے اسٹوٹگارٹ تک آیا ہوں. یہاں کی بہت خوبصورت ہے جی, بہت خوبصورت ہے, نو ڈاؤٹ. تو یہ پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے, لیکن خوبصورت جگہ دیکھنے کے لیے سوئٹزرلینڈ سے, جرمنی سے اور اٹلی سے کوئی نکل کے یہاں نہیں آئے گا, اس لیے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہسٹری بھی ایک مارکیٹیبل پروڈکٹ ہے, کلچر بھی ایک مارکیٹیبل پروڈکٹ ہے. کیا خوبصورت بات کی آپ نے. روم ہو گیا فرض کیجئے, اٹلی ہو گیا, فرانس کا نارتھ ہو گیا, آسٹریا ہو گیا, یہ تھائی لینڈ ہو گیا, یہ چیزیں ہسٹری بیچ رہی ہیں. جی ہسٹری از سچ اے مارکیٹیبل پروڈکٹ. ہمارے یہاں گندھارا سویلائزیشن ہے, ہمارے یہاں انڈس سویلائزیشن ہے, ہمارے یہاں پورے سندھ کی, پنجاب کی, خیبر پختونخوا. سر میں خود کراچی کا رہنے والا ہوں. میرا کوئی مہمان کسی دوسرے ملک سے آئے گا تو جو میرے اپنے خاندان کے لوگ باہر سے آتے ہیں, ان کے بچوں کو میں قائد اعظم کی جائے پیدائش نہیں دکھانے کے لیے لے کر جا سکتا. پی سی پہلے لے کے جائیں گے, اچھلتے کودتے ٹاپتے ہوئے کچرے کے اوپر سے جائیں گے. تو یہ قائد اعظم کی برتھ پلیس ہے, آپ یوم پیدائش بنا رہے ہیں, آپ یوم پاکستان بنا رہے ہیں. یوم پیدائش منانا بھائی ایک دن کا کام ہے نا, ایک دن کا کام ہے. پورے سال 364 دن صفائی رکھنا مشکل کام ہے. آپ نے میرا منہ بند کر دیا. Never sarcastic, مگر I have to be sarcastic for this کچرا. تو ہسٹری, اب سندھ اسمبلی بلڈنگ یہ وہ جگہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو لیاقت علی خان نے جھنڈا لہرایا تھا, قائد اعظم نے سائن کیا تھا, پاکستان کا چارٹر بنا تھا. ہم تو کراچی میں
بوڑھے ہو گئے ہیں سر، لیکن ہم نے وہ جگہ اندر سے دیکھی نہیں، جبکہ دوسرے ملکوں کے پارلیمنٹ ہاؤس ایوان صدر ہم جا کر پیسے دے کر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہاں جا نہیں سکتے آپ، کنٹینر لگا کے تو اجلاس ہوتا ہے تو بند کر دیتے ہیں آپ، تو دوسرے ملک کو ہم کیا بیچیں گے؟ یہ تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اطہر بھائی، ہوں گی آہستہ آہستہ، دیکھیں شعور پیدا ہو چکا ہے، شعور بیدار ہو گیا ہے، مگر پرابلم یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے 70 سال بعد بھی اگر شعور جو بیدار ہوا ہے وہ اربن پاپولیشن میں ہوا ہے۔ ایک سیاستدان کا الیکٹورل ووٹ جو ہے، اس کا جو الیکٹیبل ووٹ جو ہے وہ رورل پاپولیشن میں ہے، تو شعور بیدار ہوا ہے اربن میں، وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے رورل سے، تو یہ جب تک ٹرانسفر نہیں ہوگا یہ شعور رورل کی طرف، یہ جو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، فونز آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، یقین کیجئے گھارو جیسی جگہ پہ یا موڑو جیسی جگہ پہ یا چیچا وطنی میں بھی شعور جاگ جائے گا آج سے 5 سال کے بعد۔ وہ گاؤں ہوں گے مگر اس لیے جاگ جائے گا کہ جب آپ فلو آف انفارمیشن کو نہیں روک سکیں گے تو شعور جاگے گا، بیدار ہوگا، اور جب وہ بیدار ہوگا اور اربن اور رورل شعور میں جو لاپ سائیڈڈنس ہے وہ تھوڑی سی بھی بہتر ہوگی نا، تو یہی سیاستدان جو آج کے ہیں ووٹر کے سرونٹ ہوں گے، ووٹر ان کا سرونٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ جاگ رہی ہے قوم، آہستہ آہستہ ہی صحیح، الحمدللہ جاگ رہی ہے۔ ہم اپنا کردار تو پہلے سے، ہم اپنی ذمہ داری پہلے پوری کریں نا۔ ہم انتظار کیے جا رہے ہیں چینج کا، اور خود اندر سے چینج نہیں ہو رہے، خود چینج نہیں ہو رہا، خود جی یہ پولیٹیکل پارٹی میرے لیے چینج لے آئے گی، یہ ملٹری رولر آ جائے تو چینج لے آئے گا، یہ بزنس مین آ جائے تو چینج لے آئے گا۔ کوئی کسی کے لیے چینج نہیں لے کر آ سکتا جب آپ اپنی گلی کو نہیں صاف رکھ سکتے۔ آپ کچرا گاڑی سے چلتے ہوئے پھینک رہے ہیں کہ اب ان سے پوچھا جائے اگر تو کیا کہتے ہیں، وہ سبھی پھینک رہے ہیں۔ تو بھائی اگر سبھی پھینک رہے ہیں تو سبھی رو بھی رہے ہیں تو آپ بھی روئیے، آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ چینج کی بات کریں۔ اچھا، یہ ہم نے جیسے ابھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی، تو کیا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس طرف کے سیکٹرز میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی اگر آپ کی پروڈکشن سیکٹر میں لے کر آئیں اور کوئی چیز پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کریں، پھر اس میں سے وہ اپنا حصہ لے جائے پروفٹ؟ بالکل، دیکھیے ہر چیز میں دیکھیے ضروری تھوڑی ہے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے، دیکھیے ملیشیا ہے یا فار ایگزامپل شارجہ ہے، شارجہ میں اکنامک زونز ہیں، آپ کے خیال میں جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں ایون 30% وہاں پہ کنزیوم ہوتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، 30 کے 20% بھی نہیں ہو سکتا، اتنا چھوٹا سا ملک ہے یو اے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انہی چیزوں میں آئے جس کی پروڈکشن صرف پاکستان کے لیے کنزیوم ہو، مگر ہم پہ تو اللہ کا رحم ہے، 20 کروڑ کی آبادی ہے ہم، اگر یہاں پروڈکشن آئے تو اگلے 25 سال تک یہیں کی کھپت اتنی زیادہ ہوگی۔ میں اس میں ایک چیز آپ سے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یوتھ کو کس طریقے سے آپ موبلائز کر سکتے ہیں، کہ ایک چیز میں اکثر اپنے پروگرامز میں یہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ ہم دنیا بھر کے برانڈز کو پروموٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پروڈکشن ہوتی ہے دنیا کے بہترین ترین برانڈز کی، جو دنیا میں جن کا نام ہے، بنتے پاکستان میں ہیں، لیکن کوئی اپنا برانڈ، میں اب پھر وہی والی بات ہو جائے گی، میں اس برانڈز کا نام نہیں لے رہا جنہوں نے نوجوان اس کے اونر ہیں، لیکن دنیا میں وہ انہوں نے اپنا نام کما لیا، ہمارے پاکستان کے برانڈ ہیں، مجھے کما لیا ہے، پتہ نہیں میں لے سکتا ہوں یا نہیں لیں، چھوڑ دیں آپ۔ تو کیا آخر وہ لوگوں نے بھی تو اپنا نام بنایا، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑے بڑے ایڈیڈاس، نائکی، گوچی کی طرح ہو گئے ہیں، ہو جائیں گے وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اس کی طرف ان کی رفتار تیز ہے، بالکل ہے، لیکن ہم اتنے پاکستانی برانڈز دبئی میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، سنگاپور میں ہیں، نیو یارک میں ہیں، ہم کیوں آؤٹلیٹس ہیں ان کے، ہم کیوں نہیں یہ اتنے یہ رینگلر، لیوائس، ایڈیڈاس، ریباک، گوچی، نائکی یہ اپنے بنا سکے؟ یہ آپ تو پی ایچ ڈی ہیں مارکیٹنگ میں سر، آپ کے سامنے میں کیا کہوں گا، یہ برانڈنگ کر کے دماغ کے اوپر نا ہیمرنگ ہوتی ہے نا، ہیمرنگ ہے نا، آپ سے زیادہ کون جانے گا پی ایچ ڈی ان انٹرنیشنل مارکیٹنگ۔ دیکھیے میں آپ کو یہ میں بات کروں کہ اس میں جب یہ سوال کیا جائے کہتے ہیں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، ارے تو سر ٹائم لگے، دیکھیں میری آپ کی زندگی میں 1 سال 2 سال بہت بڑا ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں تو 10 سال 20 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں سی پیک آئے تو 20 سال تک یہ ان کا رہے گا، ارے بھائی 20 سال بعد رہا، 20 سال کے بعد تو ہمارا ہوگا۔ ایک سیکنڈ، ان کا رہے گا سے کیا مراد کس کے ملک میں ہے سر؟ یہ ملک میں تو ہمارے
یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اٹھا کے لے جائیں گے وہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب یہ ایک نادانی کی حدود پار کر چکے ہیں لوگ. درست، حدود پار کر چکے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی شپ لے کر آ رہے ہیں اور ناراض ہو کے کہ ہم نہیں کھیل رہے. اب شپ لے کے چلے. ہم بچپن میں جب بال یا بلہ ہمارا ہوتا تھا بولتے ہی تھے ہمیں بیٹنگ نہیں دو گے, ہم بیٹ واپس لے کے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سی پیک جو ہے یہ فکسڈ انویسٹمنٹ ہے, جی, انفراسٹرکچرل انویسٹمنٹ ہے, انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ ہے, ہر چیز ہے پاکستان کے اندر ہے. پہلے آپ پڑھیں تو 4 پیجز پڑھ کے یا 2 کتابیں پڑھ کے یہ کوئی نہیں کرے گا, اعتراض کریں گے سب سے آگے. ارے سی پیک سمجھنے کے لیے 28 سال سے آئی ایم ان فائنانس, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بینکنگ, مہینوں لگے ہیں مجھے ہر زاویے سے سوچنے کے لیے, پھر بھی مجھے پورا نہیں سمجھ آ سکتا. سبجیکٹ ہے یہ, اتنا وسیع سبجیکٹ ہے. میں اس کو ٹرکی سے کنیکٹ کرتا ہوں تو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز آتے ہیں یورپ میں جانے کے لیے. اگر یورپ میں ٹرکی چلا گیا تو کیا ہوگا سی پیک کے لیے, رشیا آ گیا تو پورے CIS بلاک کیا ہوگا. اس کو ہم کس طریقے سے سر ایفیکٹو یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں یہ اسلامک چیمبر آف کامرس کا ہیڈ کوارٹر یہاں پر موجود ہے. بالکل. ECO چیمبر آف کامرس ہمارے پاس موجود ہے. سارک چیمبر آف کامرس کا ہیڈ کوارٹر ہمارے پاس ہے. پریکٹیکل آؤٹ کم کیا ہے اس کا؟ سر آپ نے جیسے ابھی کہا نا سی پیک, اگر ہم ECO کو اگر ہم شامل کریں تو سر ECO کے بھی ممبر ممالک کے بارے نعرے ہو جائیں گے. سر پہلے میں آپ سے ایک اور بات کہتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ڈیموکریسی کی 2nd ٹرم چل رہی ہے. ٹھیک ہے, 3ری آئے گی, 4تھی آئے گی انشاءاللہ. ملٹری اپنا رول پلے کرے گی جو بے انتہا خوبصورتی سے کر رہی ہے, حکومت کرتی رہے گی جو اور بہتر ہونا ہے اس کو. لوگوں کا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا, اسی کا جواب میں دے رہے تھے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا کانفیڈنس بڑھے گا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے. جہاں پہ پولیٹیکل سینیریو انسٹیبل ہوتا ہے وہاں لوگوں کا کانفیڈنس باہر کے انویسٹرز کا اتنا نہیں رہتا. نمبر 2, جہاں پہ ایڈ ہاک پالیسیز بنائی جاتی ہیں, آج کر دی کل چینج کر دی, وہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. جہاں پہ پالیسیز کو رول بیک کر دیا جاتا ہے وہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا نہیں آتا. اب یہ تسلسل اس کا چلتا رہے گا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا یہ جو ہمارے برابر والے ہیں نا مس انڈیا والے, یہ بھی بادل ناخواستہ جی بالکل سی پیک میں آئیں گے. یہ بات میری لکھ لیجئے آپ. سر آپ نے ہی ایک بات کہی تھی میرے پچھلے پروگرام, مجھے نہیں چاہیے آپ نے ہی ایک بات کہی تھی کہ ہم دوسروں کی ترقی سے بھی خوش ہونے والوں میں سے ہیں. الحمدللہ بھائی آپ خوش رہیں. ہم بھی خوش ہوں گے آپ کی اگر بہتری ہوگی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نیچرل ہیں تو وہ آپ کو قبول کرنی پڑیں گی. ہمارا مقابلہ ہم کسی دوسرے سے نہیں کر رہے, نہ ہم آپ کے ساتھ برائی کر کے اپنی اچھائی کر رہے ہیں. جی, ہماری اچھائی پہ ساری دنیا کو غم اور ساری دنیا کی اچھائی پہ ہم خوش ہوں. بالکل. یہ ہو نہیں سکتا. بالکل یہ ہو نہیں. افغانستان میں برائی آئے ہم ان کو 30 ملین کو لے آئے اپنے پاس, آئیے. انڈیا میں بم پھٹنے لگے, ہم سوچے یار ہمارے پاس سے تو کوئی نہیں گیا تھا انہیں مارنے کے لیے, ہمارے بلوچستان میں ہیوک پھیلا دیں, یہ افغانستان سے مل کے خیبر پختونخوا میں ہیوک پھیلا دیں, کوئی لیڈر منہ نہیں کھول رہا. کیوں؟ کیا ہوگا؟ کیا سچ بولنے سے کیا ہوگا؟ اپنے ٹرمز پہ بات کرنی ہے نا, ایکول ٹرمز پہ, کہ آپ کے لیے میں خوش ہوں جب تک آپ میرے لیے خوش ہیں. سیاسی بیان اور پرسنل ذاتی بیان میں بہت فرق ہوتا ہے. سیاسی بیان آپ کے پیچھے 20 کروڑ لوگ ہیں جس کا آپ کو خیال کرنا ہے, جن کی آپ کو پرائیڈ کا خیال کرنا ہے, نیشنل اسپرٹ کا خیال کرنا ہے. سخت قسم کا جواب دیا جائے, سخت قسم کا اور سافٹ طریقے سے. آپ ہمارے لیے خوش ہیں, ہم خوش ہیں. آپ ہمارے ساتھ برائی کریں گے, ہم آپ کے ساتھ 25 گنا زیادہ کریں گے. تو اسی طرح پرائڈفل نیشنز ڈیولپ. پرائڈفل اور ایروگنس میں بہت فرق ہے. پرائڈفل نیشنز ڈیولپ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے جناب میر محمد علی خان صاحب کی. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, میر محمد علی خان صاحب سے مل کر ہمیشہ ایک سیریس تھاٹ دی جاتی ہے اور سیریس ہو کر سوچنا پڑتا ہے کہ آج
जो पाकिस्तान को कुदरत ने इतनी अफरादी क़ुव्वत, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की जो दौलत से मालामाल किया है, हमको इससे इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करके अपनी बेहतरी का सामान पैदा करना है। ये हमारी जनरेशन का काम है, हमारे जैसे लोगों का काम है कि आज के नौजवान को मोल्ड करें। नौजवान जो है मोम के मानंद होता है, उसको जिस शेप में आप डालेंगे उस शेप में ये पुख्ता होकर हमें रिज़ल्ट देगा। तो मोहम्मद अली साहब की बातें बड़ी गहराई वाली हैं। लोग मोहम्मद अली साहब को कहते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, लोग मोहम्मद अली साहब को कहते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मीर मोहम्मद अली एक दानिश्वर, एक मुफक्किर का नाम है कि जो हमें राह दिखा रहे, लेकिन कोई फ़र्द वाहिद इस राह पे पूरी कौम को चला नहीं सकता। हम सबको आगे आना पड़ेगा। इसमें हम जैसे असातिज़ा का भी काम है कि हम आगे आएँ और इस पर गौर करें, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर तवज्जो दें, स्लो लर्नर पे तवज्जो दें। कोई पता नहीं किस में कितना हुनर छुपा है, तो इसीलिए हर शख्स में से किसी को आप फालतू पुर्जा न समझें। एवरी वन, ईच वन ऑफ अस इज़ इफेक्टिव यूटिलाइज्ड हो सकता है। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम देखते रहिए, सोशल मीडिया पे हमसे राब्ते में रहिए, फेसबुक के ज़रिए हमसे राब्ते में रहिए, हमारे प्रोग्राम देखते रहिए और हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। आपकी राय पर बेस करके हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।